السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پاکستانیوں، آج میں بیٹھا ہوا ایک جگہ پہ سوچ رہا تھا کہ نواز شریف اور مریم نواز جو کہا کرتے تھے، اور ریسنٹلی مریم نواز تو ریسنٹلی یہ کہہ رہی تھی، نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قابل قبول نہیں ہے، اور ایون یہ کہا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ یہ قابل قبول نہیں ہے، برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور مریم نے تو اپنے جلسوں میں یہ نعرے بھی لگوا دیے کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ لیکن چلو خیر، وہ لاڈلے تھے، ان پہ کوئی الزام نہیں آیا، ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی۔ لیکن آج قوم نے تو اپنی آنکھوں سے یہ مشاہدہ کر لیا، اور قوم یہ اپنی آنکھوں سے یہ حقیقت دیکھ رہی ہے کہ کس طرح وہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ والے چند لوگ کس طرح اپنے اسٹیٹس کو برقرار رکھنے کے لیے کس حد تک جا رہے ہیں۔ یہ مطلب کیا قوم نے آنکھیں تو بند نہیں کی ہوئی، قوم تو یہ سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ یہ علی امین گنڈا پور اور اس سے پہلے جیسے معزز شہریوں پہ تشدد، ظلم، ننگا کرنا اور سب کچھ، اور آئے دن یہ سلسلہ جاری ہے۔ یہ قوم تو سب کچھ دیکھ رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ آخرکار وہ اس کو کریڈٹ مریم کو تو جانا چاہیے کہ اس نے جو بولا تھا وہ قوم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ لیکن قوم یہ کہہ رہی ہے کہ مان لیا کہ گوروں کے جانے کے بعد آپ کو یہ چانس ملا، آپ کو موقع مل گیا کہ آپ اس ملک کے ہر ادارے کو کنٹرول کر لیں۔ اوکے، مان لیا کہ آپ نے کر لیا، لیکن آپ کے کنٹرول کرنے سے، آپ کا سارا شو رن کرنے سے اس وطن پاکستان کو کیا ملا؟ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ نے اس وطن عزیز کو کیا دیا؟ کرو گیم، ساری گیم کرو، سارا شو رن کرو، لیکن کبھی ٹھنڈے دماغ سے، کبھی جب کلمہ پڑھتے ہیں آپ لوگ، یا کبھی رب پروردگار یاد آتا ہے، تو کبھی اس بات پہ تو غور کرو کہ مختار نامہ اس ملک کا اپنی جیب میں ڈال کے سارا شو رن کر کے 70 سال سے پردے کے پیچھے گیم کرتے ہوئے آخر اس وطن کو کیا دیا؟ اس وطن میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی رہی، آپ نے کیا کیا؟ اس وطن کی نام نہاد سیاسی پارٹیاں اقتدار میں آتی رہی، لوٹتی رہی، آپ نے کیا کیا؟ اس وطن میں گنڈا گردی، کرپشن، گلیوں بازاروں میں ظلم کی انتہا، قتل و غارت گری ہوتی رہی، آپ نے کیا کیا؟ کیا دیا آپ نے؟ تو اب قوم اگر سوال کرتی ہے تو اٹھا لی جاتی ہے۔ یہ بھی کوئی طریقہ ہے کسی کی زبان بند کرنے کا؟ نہیں، خدا را اپنے آپ کو سیدھا کرو، اپنے ایکشن پہ غور کرو، اور اپنے ایکشن پہ غور اسی طرح ہوگا کہ یہ جو ظلم بربریت جاری ہے اس کو ختم کیا جائے اور ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے دیا جائے۔ پھر ہی آپ کی عزت، جو اب آپ کو اندازہ شاید نہیں ہے، آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے کہ قوم کیا بول رہی ہے، قوم الاعلان کیا بول رہی ہے، قوم ساری بربادی کا ذمہ دار کس کو قرار دے رہی ہے۔ خدا را یہ کبھی غور تو کرو۔ باقی ایک قوم آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ آپ کو اگر حکمرانی کا اتنا ہی شوق ہے تو قوم آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ یہ ساری ظلم و بربریت بند کرو، ملک کو قانون آئین کے مطابق چلنے دو، الیکشن جو ڈیو ہے ان الیکشن کو فیئر اینڈ فیئر کرواؤ، اور تھوڑا سا انتظار کرو، 10 15 20 سال کا انتظار کرو۔ جب اس ملک کا قرضہ اتر جائے گا تو پارلیمنٹ سے ایک ترمیم کریں گے، جس ترمیم میں آپ
हाजिर सर्विस ऑफिसर को भी यह हक दे दिया जाएगा कि आप भी इलेक्शन में हिस्सा लें, आप भी इलेक्शन में हिस्सा लेके अपनी कारकर्दगी का रिजल्ट देख लें। फिर सबको अपनी अपनी औकात का भी पता चल जाएगा और अवाम भी ठंडे दिल से ये सोच के फैसला करेगी कि इस मुल्क पे हुक्मरानी का हक किसको है। आपके लिए, आपका खसूसी तौर पर आपका शौक पूरा करने के लिए ये भी कौम आपसे वादा करती है कि आपको एक लीगली, कानूनी तौर पर एक जवाज, एक इजाजतनामा मिल जाएगा। फिर पर्दे के पीछे बैठ के गेम करने की कोई जरूरत बाकी नहीं रहेगी। अपने आप को ट्राई करो, अपने आप को ट्राई कर लेना। फिर अगर कौम आपको सिलेक्ट करती है तो आप हुक्मरानी करें, खुल के हुक्मरानी करें। लेकिन अफसोस कि इस रमजान मुबारक अजीम महीना भी गुजर गया, लेकिन कुछ लोगों को तौबा की तौफीक नहीं हुई। वो जुल्म और बर्बरियत का सिलसिला इस रमजान में भी जारी और सारी रहा। मतलब किस तरह अपने ही शहरियों को, क्या, किसके लिए? दुनिया फानी है, छोटी सी जिंदगी है, आखिर कब तक और किस लिए? खाते तो आप भी दो वक्त की सिर्फ दो नवाले ही हैं, जैसा कि हर बंदा खाता है, लेकिन दूसरों की जिंदगियां अजीरन करके आप अगर दो नवाले खाते हैं तो कौम इसकी सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करती है। ये अली अमीन गंडापुर पे जुल्म जो हो रहा है और इससे पहले जो जुल्म हुए हैं, कौम उन सब एक्शंस की मजम्मत करती है, तहे दिल से मजम्मत करती है। आप इन कोशिशों से इस तरह की कारकर्दगी से आप लोगों को राम नहीं कर सकते। लोग तो कारकर्दगी पे आएंगे। लोग पागल, जहालत थी, तालीम की कमी थी, सोशल मीडिया इतना एडवांस नहीं था, तो लोग उन बातों पे एतबार कर लिया करते थे कि वो चौधरी साहब फाते हैं तो लगाते भी तो है ना। वो मरियम के अल्फाज पे कभी किसी ने बात ही नहीं की, कभी किसी ने गौर ही नहीं किया कि वो जो कहती थी कि मेरी लंदन में तो क्या, मेरी पाकिस्तान, बल्कि मैं तो कहता हूं कि ये सारी फैमिली कुछ थोड़ी सी एबनॉर्मल भी है, क्योंकि सारी फैमिली ने जो बयानात दिए, मतलब कोई चालाकी वाले नहीं थे। मतलब वो समझो कि उन्होंने साबित किया वो कोई चालाक चोर नहीं है, वो बेवकूफ चोर साबित हुए। मतलब उनके बयानात सुनो तो इंसान हंस हंस के लोटपोट हो जाता है। हाँ, अल्लाह अकबर। तो जाते जाते मुख्तसर बात करता हूं, जाते जाते ये जो मीडिया पे सुन रहे हैं कि जिन लोगों को पीटीआई की टिकटें नहीं मिल रही, वो अपना किरदार, अपना कैरेक्टर, अपने अंदर का गंद फौरन ही शो करना शुरू हो गए हैं। पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, खान के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी औकात ही ये थी, और अच्छा ही हुआ कि आप जैसे लोगों को टिकट नहीं मिले। कहीं टिकटों की तकसीम में गलती हो जाती है और हो गई होगी, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि अपने असल हकीकी दुश्मन को छोड़कर आप अपने घर में दस्तो गिरेबान हो जाएं। याद रखो, जो कौमें अपने अजली दुश्मनों को इग्नोर करके अपने घरों में, अपनी फैमिलीज के साथ, अपने वतनों में दस्तो गिरेबान हो जाते हैं, उन कौमों का नाम, उन इंडिविजुअल्स का नाम मतलब गंदे तरीन अल्फाज में याद किया जाता है। वतन फरोश, गद्दार, ना जाने कौन कौन से गंदे अल्फाज उनको दिए जाते हैं। हाँ, तो मतलब अभी भी कुछ लोगों की समझ में ये बात नहीं आई कि दुनिया कहां से कहां चली गई है, और ये पाकिस्तानी कौम भी बहुत मंजिलें तय कर चुकी है, और खासकर पाकिस्तानी नौजवान अब इस तरह की बातों पे, इस तरह की चतर चालाकियों पे आने वाले नहीं हैं। अब तो नारा एक ही चलेगा, और वो है नारा खान का। खान जो भी फैसला करे, खान कोई मुकम्मल नहीं है, खान में भी गलतियां हैं, गलतियां हो सकती हैं,
لیکن جو بھی فیصلہ خان کرے گا، خان اس قوم کے لیے لڑ رہا ہے، جو بھی فیصلہ خان کرے گا وہ منو ان سب کو قبول کرنا پڑے گا، جو نہ قبول کرے گا وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہا ہے وہ جہانگیر ترین، کہاں ہے وہ علیم خان، سب غائب ہو گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ ہاں چالاکی کرتے ہو ہاں، کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا۔ مخلص اخلاص کے ساتھ پارٹی کے ساتھ وفاداری کرو، اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ یہ تم وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہو صرف ٹکٹوں کے لیے، وزارتوں کے لیے، قوم لعنت بیچتی ہے ایسے کرداروں پہ، ایسے انڈیویجولز پہ جن کی اتنی محدود سوچ ہے، جو لانگ ٹرم سوچتے نہیں ہیں، جو وطن کی آزادی کی بحالی کے لیے نہیں سوچتے، اپنی ٹکٹوں کا جنون چڑھا ہوا ہے، اپنی وزارتوں کا جنون چڑھا ہے۔ ہم نے ماضی کریم میں دیکھا کہ ایک بندہ کسی دوسرے بندے کی کیا کہتے ہیں پارٹی میں شمولیت کا اعلان کر رہا تھا، تو وہ دوسرا بندہ جلدی سے کان میں آ کے کہتا ہے کہ یہ بھی ضرور اعلان کر دینا۔ اس کو فکر تھی، مطلب کیا فکر تھی؟ اس طرح کے لوگوں کو صرف اپنے عہدوں کی فکر تھی۔ وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بندے پہ اس نے اعتبار نہیں کیا کہ کہیں بھول نہ جائے۔ ہاں عوام کو، پوری قوم کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری پارٹی اس پارٹی کو جوائن کرنے کے عوض کیا لے گی، یہ عہدہ ملے گا۔ تو اس نے اعلان کر دیا، لیکن قوم تو دیکھ رہی ہے، پارٹی نے اعلان کر دیا، قوم ہر بندے کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہی ہے۔ یہی اللہ کی خاص الخاص رحمت ہے کہ قوم ہر ایک گندے انسان کو، کرپٹ چور کو، ہر ایک وفاداری بدلنے والے کو بڑی اچھی طرح سے دیکھ رہی ہے، اور قوم انجوائے بھی کر رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مصمم ارادہ کر رہی ہے کہ نو مور یہ دہشت گردی، یہ چور بازاری، یہ ظلم و بربریت، یہ آئین سے غداری، نو مور until next time.